Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin, and Chinese President Xi Jinping move like a trio in sync, talking, laughing, and walking hand in hand. Leaders of China, Russia, and India are putting their friendly relationship on full display. Russia's Vladimir Putin and India's Narendra Modi were among those to join China's Xi Jinping for the Shanghai Cooperation Organization summit. کہ افغانستان نے انڈیا کو واخان کوریڈور کے قریب بدخشاں اور فیض آباد کے 2 ایئر بیسز تک مکمل رسائی دے دی ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی کنیکشن سیکیورٹی، دفاع اور خطے کے توازن کے ساتھ جڑتا ہے۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو انڈیا واحد ملک تھا جس کے افغانستان میں 4 قونصل خانے موجود تھے، اور پاکستان کے بارہا اس پر اعتراض پاکستان نے اٹھایا کہ اس قونصل خانوں کو دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان ایئر بیسز کو جبکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس وقت شدید کشیدگی ہے، یہ ایئر بیسز کون سا گل کھلائیں گی؟ تین خبر یہ آ رہی ہے کہ 2 بڑی اور اہم ترین ایئر بیسز ہیں افغانستان کے اندر۔ یہ 2 ایئر بیسز جو ہیں وہ بھارت کے حوالے کی گئیں، یعنی پاکستان کے ساتھ مشرق اور مغرب دونوں طرف سے یہ اٹیک کرنے کی اس وقت گھنونی پلاننگ کر رہا ہے۔ واخان کوریڈور کے قریب 2 ایئر بیسز تک بلا روک ٹوک رسائی دے دی ہے، جس کے بعد اب انڈیا ان ایئر بیسز کو بغیر کسی پابندی کے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ملنے والی اطلاعات یقینی طور پر پاکستان کے پرسپیکٹو میں تو ان کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان ایئر بیسز کو انڈیا کس طریقے سے استعمال کرے گا، کس کے خلاف استعمال کرے گا، ان ایئر بیسز کو حاصل کرنے کے بعد انڈیا جو ہے وہ کون سی کارروائیاں کرے گا، اس کے بارے میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی انڈیا وہ واحد ملک تھا جس نے افغانستان میں پاکستان کی سرحد سے متصل جو ان کے سرحدی علاقے تھے وہاں پر 4 قونصل خانے قائم کر رکھے تھے۔ دنیا کا واحد ملک تھا انڈیا جس کے افغانستان میں 4 قونصل خانے تھے، اور پاکستان مسلسل اس بات پر اعتراض کرتا رہا تھا کہ ان قونصل خانوں کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب جب 2 ایئر بیسز انڈیا کو مل گئی ہیں، بدخشاں اور فیض آباد ایئر بیسز، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں ان ایئر بیسز کو جبکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس وقت شدید کشیدگی ہے، یہ ایئر بیسز کون سا گل کھلائیں گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی ریاست ہرات کے اندر بھی ایک کمپلیکس کو تعمیر کر رہا ہے جو بظاہر افغان حکومت کے لیے ہے، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے لگ ایسے رہا ہے کہ ان ایئر بیسز پر آنے والے سامان بالخصوص ہتھیار وغیرہ جو بھی انڈیا یہاں پر لے کے آئے گا وہ اسی ڈیفنس کمپلیکس کے اندر رکھے جائیں گے، اور اس کے بعد اس سارے ساز و سامان کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کر یا افغانستان کے کندھے کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کون سا کھیل کھیلنا چاہتا ہے، اور کیا افغانستان اس وقت پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ان پاکستان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں ملا امیر خان متقی، انہوں نے آج انڈیا کا دورہ کرنا تھا، اور یہ افغان وزیر خارجہ کا یہ دوسرا دورہ تھا یہ جب طالبان کی حکومت نے امریکہ کے انخلاء کے بعد یہاں کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کو ایئر بیسز تک کھلی اجازت مل گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایئر بیسز کا مقصد صرف افغانستان کے ساتھ تعاون ہے یا پھر پاکستان کے خلاف کسی بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے کوئی بڑی تحقیق درکار نہیں ہے، کیونکہ تاریخ خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو بارہا پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو صورتحال تشویشناک ہے۔ ملک کے اندر حالیہ مہینوں میں دہشت گردی کی نئی لہر دیکھنے کو ملی ہے، اور ان حملوں کے پیچھے براہ راست انڈیا پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف کل عدم گروہوں کو فائنینشلی اور عسکری سپورٹ بھی فراہم کر رہا ہے۔ بی ایل اے مجید بریگیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر شدت پسند گروہوں کی سرگرمیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان کو صرف ایک سیاسی یا سفارتی چیلنج نہیں بلکہ براہ راست سیکیورٹی خطرات بھی درپیش ہیں۔ اب جبکہ انڈیا کو افغانستان میں براہ راست ایئر بیسز تک ایکسیس حاصل ہو چکی ہے،
اس بات کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے کہ ان ایئر بیسز سے ملنے والے وسائل اور فیسلٹیز پاکستان کے خلاف پراکسیز کو جو ہے نا تقویت دینے میں استعمال کی جائیں. افغانستان اور انڈیا کی بڑھتی قربت صرف ایک سیاسی یا معاشی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات پورے خطے کی سلامتی پر مرتب ہوں گے اور سب سے زیادہ پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے. ہمارے دل میں ہندوستان بس جاتا ہے، پھر بھی وہ ہندو ہے، پھر بھی وہ برے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایسے مسلمانوں سے جیسے تم لوگ ہو، یہ ہندو لاکھ گنا بہتر ہے بھیا. ریئل ہیومن جو ہے وہ بھارت ہے. بھارت نے ہمیشہ دوستی دکھائی ہے. اب اگر تم دشمنی بھارت کے ساتھ کرو گے، بھارت میں گھس کے نہتے لوگوں کو مارو گے، ان کو برباد کرو گے، سندور اجاڑو گے، بہنوں کی بچوں کو جو ہے یتیم بناؤ گے، تو کیسے بھارت تمہارے فلوٹ میں تمہارے گھر میں آ کے تمہاری ہیلپ کر سکتا ہے؟ اس کو انسانیت بولتے ہیں. انسانیت سیکھو ان سے انسانیت. بھارت کے لوگوں سے انسانیت سیکھو. بھارت کے لوگ آج اپنے دیش کی آفت کو چھوڑ کر افغانستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. میں اس بات کا گواہ ہوں، دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ بھارت نے کبھی کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن بھارت کے ساتھ دنیا نے بہت ظلم کیا ہے. تاریخ اٹھا کے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے تاریخ میں افغانستان کا بھی نام آتا ہے کہ افغانستان کے پرانے پرکشوں کیسے بولتے ہیں ہندی میں، کہ انہوں نے بھی افغانستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ بڑی لڑائیاں جو ہے لڑی ہے. لیکن بھارت نے ہمیشہ جو ہے انسانیت دکھائی ہے، بھارت نے ہمیشہ ہیلپ کی ہے، بھارت نے ہمیشہ اپنا نوالا بانٹا ہے سارے دیشوں کے ساتھ. آج میں نے ایک آرٹیکل پڑھا اور پاکستان کے کچھ پولیٹیشین بیٹھ کر بول رہے تھے کہ افغانستان میں ایرتھ کوئک آیا ہے تو بھارت نے جو ہے مکاری، پتہ نہیں مکاری کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو بول رہے ہیں کہ مکاری دکھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے جلد سے جلد جو ہے وہ ہیلپ کی افغانستان کی، اور ایڈ وغیرہ سب کچھ ریڈی کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. کیسے ہو سکتا ہے ایرتھ کوئک ہوا اور اس کے 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر جے شنکر ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہا ہے کہ ایرتھ کوئک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہیلپ جا رہی ہے. ارے پاکستان کے لوگوں، بھارت نے نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ تمہارے پاکستان کے لیے کتنی بار ہیلپ کی ہے بھارت نے. مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ دشمنی میں اتنا گر چکے ہو کہ تم لوگ انسانیت کو بھول گئے ہو. فلوڈ آنے سے پہلے بھارت نے انفارم بھی کیا تھا جو ہے پاکستان کو کہ بھیا فلوڈ آ سکتا ہے، آپ اپنی تیاریاں کر کے رکھیں. لیکن آپ کی سرکار اتنی کرپٹ ہے کہ وہ کرپشن میں اتنی بزی ہے کہ ان کو اپنے لوگوں کی پڑی ہی نہیں ہے کہ فلوڈ آئے گا اور یہ لوگ برباد ہوں گے. اور پاکستان کی سرکار تو چاہتے بھی یہی ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسا بڑا کانڈ ہو جائے تاکہ دنیا سے وہ بھیک مانگ سکے. دنیا سے آج بھی وہی ہو رہا ہے. پوری دنیا سے شہباز شریف جو ہے وہ سمٹ میں جا کر لوگوں سے وہ ہیلپ مانگ رہا ہے، اور وہ پیسے تمہیں لگتا ہے تمہارے اوپر لگائیں گے پاکستانیوں؟ ایک پیسہ تمہارے اوپر نہیں لگے گا. کتنی بار پاکستان میں چاپے پڑے ہیں کہ جو ایڈ باقی دنیا سے پاکستان کے لیے آتا ہے، فلوٹ، سونامی، کسی بھی چیز کے لیے، وہ لوگ چھپا کے رکھ دیتے ہیں گوداموں میں، جو سال 2 سال کے بعد نکلتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے سارا، جس میں گندم جو ہے ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے، چاول ہوتا ہے، اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں تک نہیں دیتا پاکستان. یا تو ان کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ کبھی کسی دوسری کنٹری میں کچھ ہو جائے ہم انہی کا سامان ان کو دے دے. جب ترکی میں ایرتھ کوئک ہوا تھا تو پاکستان نے انہی کا ایڈ انہی کو ہی واپس بھیج دیا جن کی گجب کی بے عزتی ہوئی تھی. تو بھیا پاکستان کے ساتھ بھارت نے کئی بار ہیلپ کی ہے.